آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری محمد نذیر صاحب, ان کے بیٹے, ان کے جنہوں نے اس موقع پر پورا ساتھ دیا ہے. یقیناً ایسے موقع پہ گھر والے ہی مخالف پہلے ہوتے ہیں, اس کے بعد رشتہ دار ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو خوشی آئی ہے, اس پہ شیطان کو خوب راضی کرنا چاہیے. آپ کیا کام کرنے لگے ہو, اللہ کو راضی کرنا ہے, مشکل ہے نا. ادھر ہم نے حاجی بھی دیکھے اور ادھر ہم نے نمازی بھی دیکھی, مولوی بھی دیکھی, ان کی بھی شادیاں دیکھی ہیں, بلکہ براتیں بھی دیکھی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مہندی ہوتی ہے, مہندی کی جگہ محفل ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ڈی جے بھی ہوتے ہیں اور عجیب ہی صورت ہوتی ہے. محفل بھی کرا لی جاتی ہے, میلاد مصطفیٰ, حضور کی شانیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اگلے دن ہی پتہ چلتا ڈانس ہو رہا تھا اور پارٹیشن بھی کوئی نہیں. اور ہم نے داڑھیوں والے دیکھے ہیں, ان کے اندر کیا محفل کرتے ہیں. اور بے دنیا اتنی اندر آ گئی ہے نا, بس ایک محفل کر لی, سمجھ لیا ہم غلام مصطفیٰ ہوں گے. یہ غلام مصطفیٰ محفل کر کے اس کے مندر بناتے ہو, اور جو حالت ادھر ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ, میرا تو دل ہی نہیں کرتا شادیوں میں جانے کی شادی پہ جائیں. علامہ خادم حسین علی رضوی صاحب اللہ بکروڑ رحمت نظر فرمائے, ان کا بھی جملہ تھا کی شادی پہ جائیں مسلمانوں کی. تیر پہ کیا حال ہے. میں ان کی بات کرتا ہوں جو ممبر پہ بیٹھ کے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور ان کی بلکہ یہ نکاح پڑھانے والے, ان کو دیکھو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے نکاح پڑھاتے ہیں. آگے موویز بن رہی ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے, سامنے اسٹیج لگا ہوتا ہے, کیا پارٹیشن ہے, یہ راہ پر کھڑا ہو جائے باہر, ایسا سلسلہ ہوتا ہے. ہماری بھی کمزوری ہے. کلمہ صحیح پڑھو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, تب گھر گھر میں آگ لگی ہے. پھر کہتے ہیں حضرت صاحب کو تویز تو کون سا تویز دیں. جب رب کو یاد کرنے کا وقت تھا اس وقت تم نے رب کو ناراض کیا, تو اب کون سا تویز اثر کرے. خدا کی بارگاہ میں جھک کے معافی مانگو, وہ معاف فرمانے والا ہے. پھر دیکھو کیسی رحمتیں کیسے برکتیں آتی ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, میرے شیخ طریقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, محفلوں سے اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی جتنی جلدی اس کے ہاں تبدیلی آتی ہے جس کے اندر میں تبدیلی ہے, جس کی فکر پکیزہ ہے, جس کی سوچ پکیزہ ہے, اس کے پاس بیٹھو. ساری پورا سال ہمارا کہاں گزرتا ہے, اور ایک محفل کر کے سمجھنے سب کچھ کر لیا ہے. بلکہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت میں ہمیں صاحب نظر کے پاس بار بار بیٹھنا چاہیے. پھر جا کر یہ طہارت حاصل ہوگی, پھر آپ کی شادی یہ غمی خوشی کے ماحول رب کی رضا کے ماحول بن جائیں گے, پھر ہی رحمتیں آئیں گی, پھر ہی سکون آئیں گے. یہ گھر گھر میں جو آگ لگی ہے, یہ نونچاکیاں نا اتفاقیاں, بھائی بھائی کا دشمن, بہن کا دشمن بن بیٹھا ہے, ایک ایک اینٹ پہ قتل کر رہے ہیں, اور باپ بیٹی کو مارا ہے, بیٹی باپ کے خلاف ہے, وہ اس کی باتیں کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جو ہماری کنڈیشن بنی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات لکھی ہے, اور صوفیہ کی ایک بات ہوتی ہے اور کوزے میں دریا بند ہوتا ہے, اور ان کے ایک جملے پہ عمل کر لیا جائے بندہ ولی بن جاتا ہے, گھر میں سکون باہر سکون ہو جاتا ہے. ایک جملہ آپ نے کہا کہ دشمن کے کہنے پہ یار کا وعدہ توڑ دیا. یہ جملہ تھا, دشمن کے کہنے پہ اور یار کا وعدہ توڑ دیا. اور کس سے تعلق توڑا ہے اور کس سے تعلق جوڑا ہے. شاید آپ وہاں پہنچے نہیں, آپ تو یہاں تک بھی نہیں پہنچتے کہ گناہ ہو گیا ہے. ہمیں تو گناہ کا بھی مسئلہ کوئی نہیں. وہ اگلی بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں شیطان ہے تیرا دشمن, رب ہے تیرا یار, رب ہے مہربان, ہر گھڑی تیرے اوپر اس کے کرم, ہر لمحہ اس کے کرم. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس مالک کی مہربانی نہیں. سویا تو ہوتا ہے, حفاظت تیری وہ کر رہا ہوتا ہے, چل تو رہا ہوتا ہے, حفاظت وہ تیری کر رہا ہوتا ہے. درندوں سے, شیطانوں سے, ہر دشمن سے جو تمہیں بچاتا ہے وہ تیرا رب ہے. تیری سانس کی مانا چلاتا ہے تو وہ تیرا رب ہے. ایمان کی رحمتیں ہر گھڑی تجھے میسر ہیں, انوار تجھے ملتے ہیں, وہ تیرے رب سے ملتی ہیں جس کے اتنے کرم ہیں. تو اس کا وعدہ توڑ کر جو ہر گھڑی تجھے اس سے دور کرنے والا ہے اس سے تعلق جوڑنا ہے. یہ وہ سمجھاتے ہیں تو یہ خوش نہ ہو
کہ میں نے یہ کام کیا تو فلاں برادری خوش ہو جائے گی، فلاں راضی ہو جائے گا، کہا اس بات پہ رو تیرا تعلق رب سے ٹوٹ کے رب کے دشمن سے جڑ گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے ذات محترم، اس کی طرف آؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یومی و یسیم، اور فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، کہ ہر شے کی جو جڑ ہے اور گناہ کی جو جڑ ہے وہ حب دنیا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ ہمارے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آخری بات کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ ابھی علامہ متصل اویسی صاحب کا حضرت صاحب نے نکاح پڑھانا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی تاخیر ہے، ابھی کاغذات ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نے حضرت صاحب کی گفتگو سننی ہے۔ ہم تو آپ کی تربیت سے ہی کچھ چار پانچ جملے کہہ لیتے ہیں، وگرنہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، آگے بھی علامہ صاحب جو خوبصورت بیان کیا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت کی طرف آئیں۔ حقیقت کیا؟ میں مدینہ باغ گیا ہوں، میں مکہ شریف بھی گیا ہوں، میں نے سفر بھی اب کیے، میں نے دیکھا کہ حالات کیا ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ حب دنیا، دنیا نظر آتی، مدینہ باغ میں بھی دنیا نظر آتی، ادھر تو بڑے نعرے ہوتے ہیں، ادھر ہم نے جا کے دیکھا، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ کا ادب کیا کرتے ہیں۔ جہالت، تربیت نہیں، ایک محفل سے تربیت ہوتی ہے، وہاں سکول کے لیے تو 16 سال لگا دیتے ہیں، سکول ہے، ایم اے کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، اور دین کے لیے کتنے کا ٹائم دیا ہے، کتنی کی تربیت لی ہے کہ حب مصطفیٰ کیا ہے، حب حبیب کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنے جرم اور رکھا پانی، جیسے یہاں ہمارے ہاں رکھا پان ہے نا، احساس دن بدن جا رہا ہے۔ دنیا کی تعلق بابے کی بنیاد پر ہے، پیسہ ہے تو سلامی ہے، پیسہ نہیں تو پھر کہاں، جب پیسہ نہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، گاڑی آ گئی، دعوت ہمارے گھر، دعوت ہمارے گھر، کوئی ادھر سے بلاتا ہے، کوئی ادھر سے بلاتا ہے۔ ادھر بھی ایسا دیکھا جیسے اسلام آباد کا ماحول ہو گیا ہے، کمرے کے ساتھ کمرہ ہے، پتہ ہی نہیں ساتھ والے کون ہیں، یہ مسلمان ہیں، مدینے پاک آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے ایمانی؟ کوئی ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی دوسرے کو پوچھتے ہیں؟ 9-10 دن گزرے، مدینہ باغ سے مکہ شریف، مکہ شریف سے مدینہ باغ، وہاں سے ہوتے پھر گھر واپس آ گئے۔ سفر میں بھی افراد تفریح، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، میرا کچھ بن جائے، یہ جاتا ہے جہنم میں تو جائے۔ یہ حب مصطفیٰ ہے؟ یہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم کوشش کریں اس طرف آ جائیں کہ آپ نے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کریں، اچھے بندے کی صحبت اختیار کریں، اور یہ چند دن آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی فکر پکیزہ ہو جائے گی، دنیا نکلے گی۔ مجھے اپنے شیخ صاحب کا یہ جملہ یاد ہے، اور خواجہ خواجہ ظہور الدین اویسی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا جملہ تھا کہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ جب پوچھا تھا نا خیال کے متعلق، کہ آپ پوچھتے تھے کہ آپ کے خیال کا کیا حال ہے، تو جب آپ نے پوچھا نا، انہوں نے کہا مولوی صاحب خیال ٹھیک تو حال ٹھیک۔ کیا ٹھیک؟ مجھ سمیت 99% خیال کے مارے ہوئے۔ یہی وجہ محفل میں چند آگے نماز فجر میں آئی نہیں، اب اس شادی میں ڈول ڈمکاؤں کا حاجی صاحب بھی بیچ میں ہوں گے، کدھر نماز پڑھے تھے حاجی صاحب؟ کیا سسٹم تھا؟ خیال، وہ خیال ہی وہاں لے کے گیا، خیال سے ہمارا سسٹم ہے۔ تو آپ نے کہا خیال ٹھیک، خیال پکیزہ، حال پکیزہ، تو پھر پوچھنے والے بھی تو بہت بڑی شخصیت ہے نا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے، یہ خیال کیسے ٹھیک ہوتا ہے، کیسے پکیزہ ہوتا ہے؟ کہا جن کا پکیزہ ہے ان کے پاس بیٹھ جائے، اس کا بھی پکیزہ ہو جائے گا۔ بس یہ کوشش کرو۔ میں اسی شعر پہ بات کو ختم کرتا ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں وہ شعر لکھا ہے، وہ شعر بھی کمال ہے۔ یعنی شاہ ساجد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک کتا ہے اور ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ، لیکن مالک کا احسان نہیں بولتا۔ یہ شاہ ساجد رحمۃ اللہ لکھا۔ اب آپ میاں صاحب نے بھی اس میں لکھا کہ بندہ 1000 لقمے کھاتا بھی صبح نہیں اٹھتا، قرآن تک نہیں ہم دیکھتے۔ سیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور مسجد میں تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، قاری صاحب نے لمبی کر دی، قرات لمبی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ایک کتا ایک لقمہ کھاتا ہے لیکن مالک کو نہیں بولتا، پھر مالک اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ مالک کا در نہیں چھوڑتا، جوتے بھی کھا لیتا ہے، مار بھی کھا لیتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اس انداز میں کہا کہ یہ جو کتا ہے
भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, लेकिन मालिक का दर्द नहीं छड़ता। मालिक का दर्द तो मियाँ साहब ने इधर कहा था, किस अंदाज में कहा था? ये कहा था, उठ बुलिया, उठ बुलिया चल यार मनाइए, उठ बुलिया चल यार मनाइए, नीते बाजी रहेगी। कुत्ते के भूखा नंगा प्यासा रहने के बावजूद भी मालिक के दर पे सिर्फ बैठता नहीं, दुश्मन को भी पहचानता है, दोस्त को भी पहचानता है, फिर बोलता भी है, पैरा भी देता है। वो कहते एक लुकमा खाकर इंसान नहीं, कुत्ता है जो मालिक का वफादार है। हजरत इंसान इतने खा के भी मालिक के आगे बोलता है, मालिक के आगे अकड़ता है। इसलिए दाद मोहतरम कोशिश करो ये आवाज़ों से निकल कर हकीकत की तरफ आओ और हकीकत के ही ये चाहने वाले बन जाओ। हमारे शेख तरीक़त रहबत शरीयत हमारी यूँ ही तरबियत फरमाते हैं कि अपना तल्लुक़ रब से मजबूत करो, आखिरत की फ़िक्र करो, आखिरत को सोचो। हमने जहाँ से आए हैं वहाँ ही हमने जाना है, जिसे वो फ़िक्र मिल जाती है, ये सारे सिलसिले उसके ठीक हो जाती हैं। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस बाबरकत महफ़िल को मालिक कबूल मंजूर फरमाए और हमें आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।